وعلیکم۔ دیکھیے، ایسا ہے، آپ کا شکریہ کہ آپ ادب کرتے ہیں، عالموں کا بھی ادب کرتے ہیں، کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ جناب ابو طالب کے مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں کے خلاف جنگ لڑا کرتے تھے، وہ رسول کے لیے جان و مال سے حاضر تھے۔ دیکھیے ایسا ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ایمان کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت کیا، اس کے بعد جو لوگ دین مواحد پر تھے ان پر لازم ہو گیا تھا کہ اب وہ اپنے دین ابراہیم کا کلمہ کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کلمہ طیبہ کو بھی قبول کریں، اور جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدین خود دین مواحد پر تھے تو ہم انہیں کافر نہیں کہتے، اور ہم انہیں صاحب ایمان جانتے ہیں، الحمدللہ۔ بے شک کسی بھی نبی اور رسول کے ماں باپ، یہ رسول اور نبیوں کی ہی شان ہے فقط کہ وہ ایسے صلب سے دنیا میں نہیں آتے جہاں کفر و شرک کی غلاظت ہو، یہ نبی اور رسولوں کی ہی شان ہے فقط۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے والدین بچپن ہی میں انتقال فرما گئے تھے، اور جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کی محبت میں خوب پیش ہوئے، اور انہوں نے بہت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت فرمائی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت فرمائی۔ اگر ہم کسی کو اس کی محبت کی بنیاد، آپ محبت کی بنیاد پر ان کو کافر کہنے سے منع کر رہے ہیں، تو مجھے ایک بات بتائیے کہ بھتیجے ہی کی خوشی میں ابو لہب نے اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا، جس کا اجر اس کو جہنم میں بھی ملتا ہے۔ جہنم میں بھی ابو لہب کو اجر ملتا ہے کہ جب دوشنبہ کی رات آتی ہے تو اس کی انگشت سے، جس انگلی سے اس نے حضور کی پیدائش کی خوشی میں جو ہے سبیبیہ اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا دودھ پلانے کے لیے، اس انگلی سے پانی جاری ہو جاتا ہے جسے وہ چوس کر راحت پاتا ہے، تو بھتیجا سمجھ کر۔ لہٰذا ابو طالب بھی بھتیجے کی ہی محبت میں تھے، اور بھتیجے ہی کی محبت میں وہ اتنے آگے تھے کہ اپنی اولاد سے زیادہ ان کو سمجھتے تھے، کیونکہ حضرت عبد المطلب جو ہے آپ کے حوالے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر گئے تھے، اور یہ پوری ہسٹری آپ نے پڑھی ہوگی۔ تو بچپن کا معاملہ اور تھا، حضور کے والدین بھی دین مواحد پر تھے، اور حضرت علی کے والد جناب ابو طالب بھی دین مواحد پر تھے۔ لیکن اب یہاں سمجھنے والی بات ہے کہ ان کو کافر کیوں کہا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ سمجھیے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا 40 سال کے بعد، یوں تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آدم و گل کی منزلوں کو طے کر رہے تھے، اس سے پہلے آپ نبی تھے، اور اللہ رب العزت کے قرب خاص میں اور آپ کی نبوت و رسالت کے صدقے ہی تمام نبی و رسولوں کو رسالت ملی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہ السلام۔ جب اعلان نبوت فرمایا تو اب لازم ہو گیا کہ جتنے بھی لوگ دین ابراہیم پر تھے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کے دین پر تھے، ان پر لازم ہو گیا کہ وہ اعلانیہ طور پر کلمہ طیبہ پڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا سچا رسول و بندہ جانے۔ پس یہی بات تھی کہ جو حدیثیں ملتی ہیں بخود، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں کافر نہیں کہیں گے، وہ خود بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ اعلانیہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اور ایمان کا جو تعلق ہے وہ باللسان و تصدیق بالقلب ہے، کہ زبان سے جو ہے کلمہ طیبہ پڑھ کر انسان داخلہ اسلام ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ان کی نیکیاں جو ہیں
وہ الگ چیز ہے، جیسا کہ میں نے ابو لہب کے بارے میں بھی بتا دیا۔ حالانکہ میں ابو لہب سے ان کی مثال نہیں دے رہا، لیکن یہ بات مجھے اس لیے کرنا پڑی کہ آپ نے ان کی نیکیاں گنائیں۔ تو نیکیوں کی بنیاد پر، اچھے سلوک کی بنیاد پر، اور جب وہ کافروں سے جنگ لڑے تو وہ دین موحد پر تھے تو جنگ لڑے، لیکن جب حضور کی نبوت کا اعلان ہو گیا تو اب لازم تھا کہ حضور علیہ السلام کا اعلانیہ کلمہ پڑھتے، جو کہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس لیے جب ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے، جیسے حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما وہ علیہم السلام ایمان لائے، اسی طریقے سے یہ بھی ایمان لاتے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو بھی ان سے انسیت و محبت تھی، تو یہاں تک حضور نے فرمایا کہ چچا میرے کان میں کہہ دو، تو بھی انہوں نے کلمہ نہ پڑھا۔ اور باقی وہ حدیث موجود ہیں جو ان کی کلمہ نہ پڑھنے پر دلالت کرتی ہیں۔ لہٰذا باقی جو ان کے احسانات ہیں اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اور رہی بات ایمان کی، تو یہ ساری بات کا خلاصہ میں نے کر دیا۔ تو حضور کے اعلان نبوت کے بعد گزشتہ تمام دین منسوخ کر دیے گئے، اب لازم ہو گیا تھا کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلانیہ کلمہ پڑھتے، جیسا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے پڑھا، لیکن انہوں نے نہ پڑھا۔ ٹھیک ہے، تو اب جیسے کہ ہم ہیں اور عیسائی ہیں، تو جو کتابی ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تو خیر اس دنیا میں تحریف کر دی گئی، اب تو کوئی کتابی نہیں بچا، لیکن جو کتابی تھے تو جب کوئی نبی رسول تشریف لاتا ہے تو اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہوتا ہے اعلانیہ طور پر، تبھی اسے صاحب ایمان کہا جاتا ہے، اور یہی ایمان کی نشانی ہے۔ اب رہا بات ان کا باطنی معاملہ، تو باطنی معاملات کے فیصلے قیامت کے دن ہوں گے، اور جو شریعت کا اصول ہے وہ ظاہر پر ہے، اس لیے حکم ظاہر پر ہی دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے لازم ہے کہ ظاہری فیصلے پر، شریعت کے فیصلے پر عمل کریں، اور شریعت کا یہی فیصلہ ہے جو خود آپ نے بھی کہا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو کلمہ جس نے نہیں پڑھا حضور کے کہنے پر بھی، تو یقیناً اس کا خاتمہ کفر پر ہوا، اسے صاحب ایمان نہ کہا جائے گا۔ لیکن چونکہ انہوں نے حضور کے ساتھ بہت جو ہے رہنما، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بہت احسانات فرمائے سرکار کے ساتھ، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنی اولاد سے زیادہ چاہا، اس لیے ان کی شان میں بے ادبی کرنا بھی بزرگوں نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ، اور جس طریقے سے حضور کے آنے کے بعد لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نہیں چلے گا صرف، حالانکہ عیسیٰ روح اللہ کو ہم بھی نبی مانتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں میں عیسیٰ علیہ السلام ہی کو مانوں گا، محمد رسول اللہ کو نہیں مانوں گا، تو بات یہی تھی کہ وہ دین مواحد پر تھے، انہوں نے کافروں کے ساتھ جنگیں بھی لڑیں، لیکن جب حضور نے کہا میرا کلمہ پڑھو تو نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آج اگر کوئی کتابی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں عیسیٰ روح اللہ کو تو مانتا ہوں لیکن معاذ اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو ایسا نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ، کہ ہم ایک بھی رسول اللہ میں فرق نہیں کرتے۔ تو یہاں کلمے کا انکار کرنا گویا کہ حضور کی رسالت کا انکار کرنا، اور رسالت کا انکار انہوں نے کیا کلمہ نہ پڑھ کر، تو اس لیے جو رسالت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور اس کو کافر ہی جانا جائے گا۔ اور اگرچہ وہ گزشتہ تمام نبیوں کا اقرار کرے جیسا کہ وہ دین مواحد پر تھے، تو رسول اللہ کے اعلان کے بعد اب ان پر لازم ہو گیا تھا کہ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے، اعلانیہ پڑھتے، اس لیے انہوں نے ان کو اسی وجہ سے ان کو جو ہے حکم کفر ان پر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر نہ سمجھے ہوں تو فقیر کا در غریب خانہ کھلا ہوا ہے، کبھی بھی حاضر ہو کر اس مسئلے پر بات کر سکتے ہیں۔ ریکارڈنگ میں اتنی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھدار ہیں آپ، سمجھ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اگر ایک بھی نبی کی نبوت کا انکار کر دیا تو بندہ کافر ہے۔ اسی طریقے سے
جو نبیوں کا سلطان ہو وہ خود کہے کہ میرے چچا کلمہ پڑھ لیں تو پھر کلمہ نہیں پڑھا، اب آپ کہیں گے کہ کسی ڈر سے نہیں پڑھا، تو حضرت رسول اللہ کے گھرانے والے کے شیر خدا کے باپ کو کس کا ڈر؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ تو ہیلا بہت بیکار ہے، لہٰذا ان کی جو اچھائیاں ہیں اس کی وجہ سے ان کو برا نہیں کہا جاتا، لیکن ان کا ایمان ثابت نہیں ہے، اور باقی میں نے دلیل آپ کو پیش کر دی ہے۔